طرف آتے ہیں تو ہم نے یہ بچپن سے سنا ہے کہ نماز کے لیے بنیادی طور پر 6 شرائط ہیں اور 7 فرائض ہیں۔ شرائط اور فرائض یہ دونوں ہی ضروری ہیں، اور اگر ان میں ہی کوئی کمی آ جائے تو نماز کی ادائیگی کے سلسلے میں حکم یہ ہوتا ہے کہ یا تو نماز سرے سے ادا نہیں ہوتی یا اس نماز کو دہرانا پڑتا ہے۔ شرائط نماز کے آغاز سے پہلے ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے، اور فرائض کا لحاظ جو ہے وہ نماز کے اندر کرنا ضروری ہے۔ شرائط اگر پوری نہیں ہوں گی تو نماز کا آغاز ہی نہیں ہوگا، اور فرائض میں اگر کوئی کمی ایسی ہو کہ جو فرائض کو بالکل ہی ناقص کر دے تو اس صورت کے اندر نماز کا آغاز تو ہو جاتا ہے لیکن نماز کی تکمیل نہیں ہو پاتی، نماز آگے کنٹینیو نہیں ہو پاتی، یا یوں کہہ لیں کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں میں بنیادی فرق ہے کہ شرائط اور فرائض ہیں تو دونوں ہی فرض، لیکن شرائط اس کا لحاظ کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے اور فرائض کا لحاظ کرنا نماز کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کچھ شرائط سے متعلقہ جو بنیادی شرائط ہیں ان کے بارے میں چیدہ کلام کرتا ہوں، پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم فرائض پہ بات کریں گے۔ نماز کی جو 6 بنیادی شرائط ہیں اس میں پہلا ہے طہارت، دوسرا ستر عورت، تیسرا استقبال قبلہ، چوتھا وقت، پانچواں نیت، اور چھٹی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت اور تکبیر تحریمہ۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ یہ الفاظ کا یاد کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اتنے مشکل الفاظ ہیں۔ طہارت کا مطلب نماز سے پہلے جو ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں، جو پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وہ سارا ان کا لحاظ کرنا۔ ستر عورت یعنی نماز کا جو لباس ہمارا ہے، ہمارے جسم کا جو حصہ ہمیں چھپانا ضروری ہے اس کا لحاظ کرنا، اس کو ستر عورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ استقبال قبلہ سے مراد قبلے کی جانب رخ کرنا، وقت سے مراد نماز کا وقت موجود ہونا، اس کا لحاظ کرنا، وہ ساری چیزیں۔ نیت جو ہم نماز سے پہلے کرتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ جو ہم تکبیر لگاتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ مراد ہے طہارت یہ 6 شرائط سے۔ اچھا، طہارت کے اندر 2 چیزیں بنیادی طور پر آتی ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے اس کو ظاہری نجاست سے بھی ہم پاک رکھیں اور حکمی نجاست سے بھی ہم پاک رکھیں، تو ہم کہیں گے کہ ہم نے طہارت حاصل کر لی۔ ظاہری نجاست کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نجاست جس کو ہمارے لیے فزیکلی دیکھنا پاسبل ہو، اور یا تو ہم اس کی کوئی اسمیل فیل کر سکتے ہوں، یا پھر وہ اس کا اپنا کوئی رنگ ہو، تو اس طرح کی نجاست کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ظاہری نجاست ہے۔ اس سے اپنے آپ کو پاک رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور ایک ہوتی ہے حکمی نجاست۔ حکمی نجاست کا مطلب یہ کہ انسان بظاہر صاف ستھرا ہے، اس کے جسم پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، لیکن اس کا وضو نہیں ہے یا اس پر غسل فرض ہو چکا ہے، تو شریعت اس حالت کے اندر اس کو نماز پڑھنے سے منع کرتی ہے، اس کو حکم دیتی ہے کہ پہلے اس نے اپنا وضو کرنا ہے، اگر اس پر غسل فرض ہے تو پہلے اس کو غسل کرنا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکمی نجاست اس کے اوپر طاری ہے، یعنی اس کی جو حالت ہے اس کو نجاست سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ شریعت اس حالت کے اندر نماز پڑھنے سے ہمیں روکتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حکمی نجاست۔ تو یہ بنیادی طور پر طہارت ہے۔ اچھا، نمازی کے جسم کا حکمی نجاست اور حقیقی نجاست دونوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نمازی جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے، جس مقام پر نماز ادا کر رہا ہے، اس مقام کا، لباس کا اور اس کے جسم کا، ان تینوں چیزوں کا ظاہری نجاست سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر نجاست موجود ہو، جس کے نجاست کے موجود ہونے کا یقین ہو، تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے لباس میں نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جو ناپاک ہو، اور اسی طریقے سے ایسے حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے کہ جسم کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہو۔ اب یہ جو ظاہری نجاست ہے، اس کے بارے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اگر یہ نجاست درہم کی مقدار میں لگی ہوئی ہے، ظاہری نجاست ہمارے جسم پر، ہمارے لباس پر، یا جس مقام پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ درہم کے مقدار پر لگی ہوئی ہے یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک کرنا یا تو واجب ہے یا فرض ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کا پاک کرنا یہ سنت ہوتا ہے، یعنی اگر پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، اس نماز کو دہرانا بہتر ہوتا ہے۔ اور واجب ہے، واجب اس صورت میں کہ جب درہم کی مقدار کے برابر ہو تو اس کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے۔
اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو اس کو پاک کرنا فرض ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے میں نے ایک دفعہ آپ کو ذکر کیا تھا کہ درہم کی مقدار کو ناپنا ہونا تو یہ جو ہماری ہاتھوں کی گہرائی ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب نجاست بہنے والی ہو، جیسے مثال کے طور پر خون کا قطرہ ہے وہ بہتا ہے، تو اسی طریقے سے انسانی جسم سے خارج ہونے والی جو دیگر ایسی نجاست ہیں کہ جو بہنے والی ہیں، پیشاب ہے جیسے، تو یہ بھی بہنے والی نجاست ہے۔ تو بہنے والی نجاست کے لیے یہ معیار مقرر کیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسی نجاست ہے جو گاڑی نجاست ہو، جو بہتی نہیں ہے، تو اس کے لیے اب درہم کی مقدار جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ایک ماشا کے برابر قرار دی گئی ہے، 4.5 ماشا کے قریب اس طرح کا کچھ قرار دی گئی ہے۔ اب اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اپنا گھر میں جیسے نمک وغیرہ ہے، اس نمک وغیرہ کو آپ ڈالیں گے نا کسی سائز اس میں ویٹ مشین میں، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وزن میں کتنی آ رہی ہے۔ اگر اس وزن کے اندر آپ کو نظر آ جائے کہ یار اس وزن کے اندر نمک جو ہے وہ اتنی مقدار میں آیا ہے، تو آپ کو ایک والیوم پتہ چل جائے گا۔ اب اگر اس والیوم کے برابر کوئی نجاست کسی مقام پر لگی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ تو ہو گیا نجاست سے متعلقہ، طہارت سے متعلق مسائل۔